بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال أبو الحسين مسلم بن حجاج حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج ہم سلسلہ درس حدیث کے اس چھٹی نشست میں جمع ہیں، اور آج ہم نے جس حدیث کا اس درس کے آغاز کے لیے انتخاب کیا ہے وہ امام مسلم کی صحیح جو کتاب کا نام ہے، اس کی کتاب الایمان میں سے ہے، اور اس کا حدیث نمبر 56 ہے۔ امام بخاری کی صحیح کی طرح امام مسلم کی صحیح مسلم بھی مسلمانوں کے ہاں ایک وقت اور قدر و منزلت کی حامل ہے، اور عام طور پر جب حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متفق علیہ حدیث۔ متفق علیہ حدیث ان احادیث کو کہا جاتا ہے جو بیک وقت امام بخاری کی صحیح میں بھی موجود ہوں اور امام مسلم کی صحیح میں بھی موجود ہوں۔ یعنی ایک حدیث کو اگر امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی کتابوں میں الگ الگ طریقے سے جمع کر رہے ہوں تو وہ حدیث پھر متفقہ حدیث شمار ہوتی ہے، یعنی اس پر پھر کسی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ عمومی محاورہ ہے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا، لکھنے لکھانے والوں کا۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں ہم پہلے بھی ایک سے زائد بار یہ بات کر چکے ہیں، سیاہ ستہ کی 6 عام مشہور کتب ہیں، ان میں ابتدائی 2 کتب یہی شمار ہوتی ہیں جہاں درس حدیث کا سلسلہ رہتا ہے، باقاعدہ درسن پڑھائی جاتی ہیں۔ وہاں امام بخاری کے بعد امام مسلم ہی کی صحیح کا اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے پڑھانے کا۔ وہاں پہ ان کتب میں خصوصاً سیاہ ستہ میں امام بخاری اور امام مسلم کا نام شیخین کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ بزرگ کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں، اہم قدر و منزلت کے حامل شخصیت کو کہا جاتا ہے، احترام کا لفظ ہے۔ تو حضرات شیخین کا مطلب ہوتا ہے وہ 2 بڑے شیخ، حدیث کے 2 بڑے امام، حدیث کے 2 بڑے استاد۔ تو بغیر نام لیے اس سے یہی مراد ہوتے ہیں جب بھی ذکر کیا جائے۔ تو یہ امام مسلم کی حدیث کا درجہ ہے۔ اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ بعض شرائط حدیث کو منتخب کرنے کی امام مسلم کی امام بخاری سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو امام مسلم کی صحیح بخاری ان شرائط پر پورا اترنے والی احادیث کے انتخاب کی وجہ سے امام بخاری سے بھی زیادہ بعض حضرات کے نزدیک قدر و منزلت کے حامل ہے۔ اسی طرح سیاستہ کی ترتیب میں جیسے ہمارے ہاں امام بخاری کی کتاب کو زیادہ وقت ہے،
ویسے بہت سے علاقے مسلم دنیا کے ایسے بھی ہیں جہاں ترتیب میں امام بخاری سے پہلے امام مسلم آتے ہیں. تو چونکہ ہم نے اس درس میں غالباً پہلی بار امام مسلم کی کوئی حدیث منتخب کی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آغاز میں امام مسلم کا مختصر سا یا ان کے کتاب کا مقام و مرتبہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں. حسب سابق اس کی سند ہم نے پیش کی ہے. سند تھوڑا سا توجہ چاہتی ہے. امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن یحییٰ نے اور بشر ابن حکم نے روایت کی ہے عبدالعزیز سے. محمد ابن یحییٰ اور بشر بن حکم یہ دونوں امام مسلم کے استاد ہیں. امام مسلم کے دو استاد ہیں اس روایت میں. امام مسلم نے دونوں استادوں سے یہ الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ روایت سنی ہے، اور یہ دونوں استاد یعنی محمد ابن یحییٰ اور بشر ابن حکم یہ نقل کرتے ہیں عبدالعزیز سے. اب عبدالعزیز کے نام میں اشتباہ ہو سکتا تھا کہ یہ کون سے عبدالعزیز ہیں، تو درمیان میں انہوں نے بریکٹ میں یہ بات لکھی ہے، وہ ہوا ابن محمد. عبدالعزیز بن محمد ہیں اور ان کے جو نسبت ہے وہ الدراوردی ہے. اب عبدالعزیز پھر یزید بن ہاد سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد ابن ابراہیم سے، اور پھر یہ نقل ہوتے ہوئے عباس ابن عبد المطلب سے نقل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو اور بہت سے حضرات صحابہ نے سنی ہوگی، لیکن یہاں اس روایت میں اس کو نقل کیا ہے حضرت عباس نے براہ راست سن کر. اور آپ نے فرمایا کیا، بہت مختصر سا جملہ ہے لیکن پورے دین کا خلاصہ اور ایمانیات کی ساری قسمیں اگر بیان کی جائے تو اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الایمان کا ترجمہ عربی کی ترکیب کے لحاظ سے بعد میں ہوگا. جی ترجمہ یوں ہوگا من رضی باللہ ربا، جس نے اپنے رب کی طور پہ اللہ کو پسند کر لیا ہے، یعنی اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ کو منتخب کر لیا، اللہ کے بطور رب اس نے اطمینان سے دل سے یقین کے ساتھ اقرار کر لیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا. اور وہ بھی محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول پسند کر لیا. تو ذاقہ طعم الایمان، ایسے شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ایمان کی حلاوت اور ایمان کے مزے اور لطف کو چکھنے کے لیے، صرف چکھنے کی بات ہو رہی ہے، جو بنیادی شرائط ہیں وہ یہ تین بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کو سب سے پہلے توحید کا اقرار اور اللہ کو بطور رب مانا جائے، اور رب کہنے میں وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شامل ہو جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، اور جس کا اجمالی بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا احاطہ کوئی شخص نہ کر سکتا ہے، نہ مخلوق کا یہ مقام ہے کہ وہ احاطہ کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسا بھی ہے، جو بھی اس کی صفات ہیں، جو بھی اس کا مقام ہے، خالق کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، رب اور پروردگار کی حیثیت سے، اس تمام کو ہم اجمالی طور پر مانتے ہیں. یہ رب کا بنیادی مقام ہے جس کو جو ایمان کی بنیادی ضرورت ہے، جس سے ہمارے ایمان کا آغاز ہوتا ہے. وبالاسلام دین، اسلام کو بطور دین. اب لفظ دین کا استعمال یہاں بڑا معنی خیز ہو سکتا ہے اگر اس کی معنویت ہمارے سامنے ہو. دین میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے ایک انسان کو واسطہ پڑتا ہے اور جو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. کچھ ضرورتیں وہ ہوتی ہیں جو طبعی ضرورتیں ہیں. دین کے تقاضوں میں وہ طبعی ضرورتیں بھی آتی ہیں، اس لیے کہ دین ہی کے ذریعے ان طبعی ضرورتوں کا دائرہ اور ان کی حدود معلوم ہوتی ہے. اور جو طبعی ضرورتوں سے ہٹ کر دینی اور روحانی ضرورتیں سمجھی جاتی ہیں، عبادت کا تعلق ہے، اخلاق اور معاملات کا تعلق ہے، وہ تمام چیزیں تو ظاہر کے دین کا حصہ ہی ہیں، اس میں تو کسی کو اشکال نہیں ہوتا. طبعی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، اس پر ہم پہلی نشستوں میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک شخص کو ظاہر ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا ہے تو بہت سی چیزوں کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے. نیند آئے گی، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. بھوک لگے گی، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. پیاس محسوس ہوگی، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. رشتے ناتے ہوں گے، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. ماحول میں، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کچھ سے دوستی ہوگی، کچھ سے تعلق ہوگا، کچھ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اختلاف تو ہوگا.
اختلاف تو فطری ہے. ان تمام طبی تقاضوں کو بنیادی طور پر دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، نہ سمجھا جانا چاہیے، لیکن یہ بھی دین کا حصہ ہے اس معنی میں کہ ان کے حدود اسلام نے بیان کر دی. اختلاف ہوگا تو اختلاف کی حدود کیا ہے، مخالفت ہوگی تو مخالفت کی درجے میں کرنی ہے. کوئی آپ سے لڑتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا، کوئی آپ سے صلح کرتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے تو کیا رویہ ہوگا، کوئی آپ سے کٹنا چاہتا ہے تو کیا رویہ ہوگا، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کن حدود میں رہتے ہوئے کھانا ہے، کہاں کہاں کھانا ہے، پینا ہے تو کس درجے میں پینا ہے. یہ تمام چیزیں احادیث میں مفصل بیان ہوئی ہیں. قرآن کریم میں اشارتاً بہت سی چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ، اس تمام ذخیرے کے مجموعے کو دین کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس تمام دائرے کو جانتے ہوئے ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ایمان محض جاننے کا بھی نام نہیں ہے اور ایمان محض ماننے کا بھی نام نہیں ہے. ایمان ہم آگے ایک حدیث آتی ہے اس میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بنیادی طور پر تو 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، دل سے ماننا، اور عمل سے اس مانی ہوئی چیز کو پیش کرنا. زبان سے اقرار باللسان سے آغاز ہوتا ہے، زبان سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو ہے بنیاد، یہ ہے آغاز، یہ ہے اقرار باللسان. لیکن اقرار باللسان کافی نہیں ہے، نہ محض اس پر ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے جب تک کہ ایمان بالقلب نہ ہو، دل میں ایمان نہ ہو. اس لیے کہ منافقین کا جو رویہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس میں اقرار باللسان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو منافق کہتا ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے جب تک دل سے اس بات کو نہ مانے. اور پھر دل سے ماننے کا اظہار کیسے ہوگا؟ دل کی جو کیفیت ہے وہ ایک خاموش کیفیت ہے، وہ پوشیدہ کیفیت ہے. کسی کے دل کی کیفیت دوسرے شخص کو معلوم نہیں ہو سکتی، اور اس میں ابہام تو ہے ہی، اخفا تو ہے ہی، لیکن اس میں اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس میں اس رویے کو آپ اگر اپنے الفاظ سے بیان کرنا چاہیں تو آپ کے پاس حق حاصل ہے کہ تھوڑی بات کو بڑھا کے بیان کر دیں، بڑی بات کو مختصر کر دیں. تو اس لیے دل کی کیفیت کو 100% کو بیان نہیں کر سکتا، نہ بیان کیے ہوئے کو 100% ماننا ممکن ہوتا ہے. اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم مان لیں کہ جس کے دل میں واقعی یہی بات ہے. امکان ہے کہ صحیح ہو، امکان ہے کہ صحیح نہ ہو، امکان ہے کہ 100% صحیح کہہ رہا ہو، امکان ہے کہ 100% صحیح نہ کہہ رہا ہو. تو اس کیفیت کے ساتھ اس کا اظہار پھر کیسے ہوگا؟ وہ ایک روایت میں آگے وضاحت آتی ہے اس کی. وہ اظہار ہوگا اعمال کے ذریعے. تو تیسری چیز جو دین کے وضاحت کے لیے، دین کی تکمیل ہوتی ہے، جس کا دین کا ہم نے کہا کہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، وہ تیسری چیز ہے اعمال. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں، جو جسم عطا کیا ہے، جو وجود عنایت فرمایا ہے، اس وجود کے ذریعے اعمال کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ان تینوں چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو پھر ایمان کہتے ہیں. اور دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ان تینوں چیزوں کے اس ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ دین کے 3 شعبے جن کی ہم نے ابھی وضاحت کی کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی خاتم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتا ہے، اور دین کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے اس کے لیے کہ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھی. یہ کیفیت ہے اس حدیث کی روح سے، جو ایک مطلوب کیفیت ہے اور جس کی طرف اشارہ بھی کیا اور جس کی ضرورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی.